یہ دو کلمات کفر بہت خطرناک ہے. ایک یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ کوئی یہودی آ کے ہمیں کہے نا عیسائی یار قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا دشمن ہے. لیکن یہ مولوی ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو پگڑیاں اور داڑیاں پہن کے, داڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے, رکھی کوئی نہیں ہوئی ہیں, تو یہ داڑیاں انہوں نے رکھی نہیں پہنی ہوئی ہیں, داڑیاں پہن کے جو ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ کلمات کفر ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جو یہ اس طرح کا کلمہ بولے. تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو, قرآن کو شامل کر لو, دنیا بھی سنورے گی, قبر بھی سنورے گی, نزا کا عالم بھی سنورے گا, حشر میں بھی اجالے ہوں گے, جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اس کتاب سے جڑو, اس کو ورق ورق پڑھو, اس کو حرف حرف پڑھو, اس کو رکوع رکوع پڑھو, اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو, اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, توضیح کے ساتھ, شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ میں سے کتنے کون کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ہاتھ مت اٹھائیے, اپنے دل سے سوال کیجئے. اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ اس کو لپیٹ کر چومو, آنکھوں سے لگاؤ, جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو, یا صرف اس کی عربی عبارت پڑھو چاہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے کہ تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے؟ اس لیے کتاب دی تھی. ہم نے کتاب کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا. چومو, آنکھوں سے لگاؤ, سر پر رکھو, جزدان میں لپیٹو, اوپر رکھ دو. بعض مسلمان گھرانے آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ ٹی وی اور وی سی آر روزانہ صاف ہو رہا ہے اور قرآن پہ گرد کی تہیں جم رہی ہیں. قرآن کھولا, رمضان آ گیا جی, اس دفعہ 10 قرآن ختم کیے, اس دفعہ 20 قرآن ختم کیے. اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے یہ تو پتہ نہیں, ہم تو خالی عربی عبارت پڑھتے ہیں, ہمیں کیا پتہ اللہ کیا فرما رہا ہے. مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں جی, کیوں؟ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اچھا بیٹا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تو یقیناً وہ حافظ قرآن بھولے پن سے کہے گا جی یہ تو میرا ابا جان کو بھی نہیں پتا. میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے تو یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن کی عربی عبارت پڑھو, تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. قرآن کو حفظ کر لو, تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد قرآن کو بند کرو اور جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو, بس. کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہیں. نبی کریم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھامو گے. مراد کیا ہے؟ پڑھو گے, سمجھو گے, مقصود الہی متعین کرو گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ توجہ کر کے اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو ان احکامات کے تابع کر کے انہیں پورا کرو گے, تب ہدایت پا جاؤ گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اظہار عقیدت آپ کو بچا کر لے جائے گا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نہیں دیا کہ چومو, آنکھوں سے لگاؤ, سر پر رکھو, اونچی جگہ رکھ دو. کئی حکم ہے تو مجھے دکھائیے. ہاں یہ ادب ہے, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, جائز ہے, ادب کا طریقہ. لیکن اس کام کے لیے تو قرآن نہیں دیا. قرآن تو تھا کہ پڑھو اور سمجھو. ہم نے جب پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھا تو سمجھنا دور کی بات, ادب کا طریقہ. لیکن اس کام کے لیے تو قرآن نہیں دیا. قرآن تو تھا کہ پڑھو اور سمجھو. ہم نے جب پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھا تو سمجھنا دور کی بات. اور دوسرا کلمہ یہ بولتے ہیں جی قرآن جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے, جی بہت مشکل کتاب. یار پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مشکل ہے؟ اس کے الٹ ضرور لکھا ہے سورہ جو ہے القمر کے اندر کم از کم 4 دفعہ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو تذکیر, نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رمضان میں پورا قرآن ناظرہ ختم کر لینا یہ کمال ہے, یا پھر ایک اور شخص ہے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن 15 سپاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا, یہ افضل ہے. میری بہن آپ 15 سپاروں کی بات کر رہی ہیں, میں بالکل وثوق اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھیں, یہ آپ کے 50 قرآنوں پر بھاری ہے. ہماری عوام نے تو سمجھا ہی نہیں ہے, نہ پیغام الہی کو سمجھا نہ کچھ. میں آسان الفاظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ اس میں 10 احکام ہیں, فوراً سے پیشتر ان کو پورا کرو.
لیکن جب غلام کے پاس وہ خط پہنچتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو سونگتا ہے، کیا خوشبو ہے، کتنا پیارا لکھا ہوا ہے، کیا پیارا کاغذ ہے، کیا نفیس فرمان ہے، پھر اس کو لپیٹ کے ایک ریشم کے کپڑے میں رکھتا ہے، اس پہ عطر لگاتا ہے اور اوپر رکھ دیتا ہے، روزانہ اس کو اتارتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، احکام پڑھتا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک مہینے بعد جب بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ ہاں جی احکام پر عمل کیا، تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کے خط کی تعریف کی ہے، اس کو چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے، عطر لگایا ہے، اونچے مقام پہ رکھا ہے، روزانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے، لائیے میرا انعام۔ تو آپ بتائیں دیانتداری سے بادشاہ سے انعام دے گا یا سزا دے گا؟ کیونکہ خط بھیجنے کا مقصد چموانا نہیں تھا، اس کی تعظیم کروانا نہیں تھا، احکام پر عمل پیرا ہونا یہ مطلوب بادشاہ تھا۔ اسی طریقے سے قرآن ہے کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، صرف عربی عبارت پڑھیں، بچے رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کر دیں، اور باہم جھگڑے ہوں تو اس پہ حلف اٹھائے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اب جو امتی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، پوری زندگی گزر گئی پڑھے جا رہے ہیں قرآن پاک بس عربی عبارت، اور اگر پوچھیں کیا لکھا ہوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی پیغام الہی سمجھنے کی فرصت نہیں، حتیٰ کہ موت آ گئی اور پوری زندگی اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی، اور پھر یہ سمجھے کہ مجھے اس پر انعام ملے گا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عربی عبارت پڑھتا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن قرآن حصول ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کی آیات پر عمل کیا جائے۔ لہذا جو ایک رکوع پڑھے اسے اچھی طرح سمجھ کے پڑھے، پھر اپنا عملی محاسبہ کرے، اگر اس میں کوئی قابل عمل بات ہے اسے اپنی ذات پر نافذ کرے، کسی ممنوع شے کا ذکر ہے اور وہ ہمارے اندر ہے تو اس گندی عادت کو اپنے اندر سے نکالے، یہ اس کے 50 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے